بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرے نئے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشیں، میرے پچھلے ناول میرے ہم سفر کے سیزن نمبر 3 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی لازمی کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں کہ آپ کو میرا یہ ناول کیسا لگا۔ تو چلیے دوستو، بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ سنہری صبح بھیگ رہی تھی جب وہ سست روی سے چلتی ہوئی بس اسٹاپ تک پہنچی۔ کندھے پر بیگ لٹکائے، ہاتھ میں پانی کی چھوٹی بوتل پکڑے، چہرے پہ ڈھیر بیزاری لیے وہ بینچ کے قریب آئی جہاں بیٹھ کر وہ روز 10 منٹ بس کا انتظار کرتی تھی۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور بینچ پر بیٹھ گئی، پھر ایک ہاتھ سے جمائی روکتے دوسرے ہاتھ سے بوتل کھول کر لبوں سے لگائی۔ گرمی آج کل بڑھتی جا رہی تھی، صبح سے پسینہ آنے لگا تھا۔ جانے آگے کیا ہوگا، وہ گھونٹ بھرتی بیزاری سے سوچ رہی۔ چہرے پہ وہی اکتاہٹ کے تاثرات تھے جیسے دنیا بھر سے خفا ہو۔ سنہری پیشانی پہ مستقل پڑے بل اور کانچ سی خوبصورت بھوری سنہری آنکھوں میں چھائی خفگی۔ کچھ تھا اس میں جو اسے سارے میں یکتا کرتا۔ لمبے کرتے اور جینز میں ملبوس رسی کی مانند دوپٹہ مفلر کے انداز میں گردن سے لپیٹے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ پاؤں جلاتی تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ سیاہ فام لڑکی آج بھی بینچ پہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس کا بیگ پڑا تھا اور اس وقت وہ سیاہ فام لڑکی سر جھکائے نگاہ ترچھی کیے اس کے بیگ کو دیکھ رہی تھی جہاں جگہ جگہ چاک وائٹنر سے اس نے اپنا نام لکھا ہوا تھا، میمل ابراہیم۔ آڑا ترچھا چھوٹے بڑے ہر انداز میں یہی لکھا تھا۔ وہ لڑکی کبھی اس کے بیگ کو دیکھتی تھی مگر میمل کے تو روز کے 10 منٹ اس سیاہ فام لڑکی کا جائزہ لیتے ہی گزرتے تھے۔ وہ بھی عجیب پراسرار کردار تھی۔ یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آنا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، اکثر ہی نظر آ جاتے، مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی۔ سر پہ رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرا لگاتی اور نیچے اوور کوٹ، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت مگر چمکیلی آنکھیں۔ کوئی ایسی چمک تھی ان میں کہ میمل کبھی ان آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی تھی، ہمیشہ نظر چرا جاتی۔ شاید 1.5 مہینہ قبل وہ اسے اپنے مخصوص اوقات میں اسٹینڈ پہ دیکھتی تھی اور ان 1.5 ماہ میں ان کا انداز ہمیشہ یکساں رہا تھا۔ کمر سیدھی رکھے الرٹ سی بینچ پہ بیٹھی، خاموشی سے سامنے سیدھ میں دیکھتی وہ بہت چپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی، اور پھر اس کی وہ پراسرار کتاب جس کا سیاہ سرورق بالکل خالی تھا اس کی گود میں دھری ہوتی اور کتاب کے کناروں پر اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوتے۔ اس کے انداز سے کچھ خاص جھلکتا تھا، کتاب کی حفاظت کا احساس یا پھر اس کے بیش قیمت ہونے کا۔ کتاب بالشت بھر موٹی تھی، صفحوں کے چلکتے کنارے پیلے اور خستہ لگتے تھے جیسے کوئی قدیم کتاب ہو، سینکڑوں برس پرانا کوئی نسخہ ہو۔ کچھ تھا اس میں، کوئی قدیم راز یا کوئی پراسرار کتھا۔ وہ جب بھی اس پراسرار کتاب کو دیکھتی یہی سوچتی، اور آج جانے کیا ہوا وہ اس خاموش سی لڑکی سے مخاطب ہو ہی گئی تھی۔ شاید تجسس عاجز کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو، سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائیں۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری ہے۔ میرا مطلب اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ چند لمحے میمل کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میری زندگی کی کہانی۔ اچھا، وہ حیرت چھپا نہ سکی۔ میں سمجھی یہ کوئی قدیم کتاب ہے۔ قدیم ہی ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ تو آپ کو کہاں سے ملی؟ مصر کی ایک پرانی لائبریری سے۔ یہ کچھ کتابوں کے بیچ پڑی تھی، جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زمانوں کی گرد تھی۔ وہ محبت سے سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہ گرد جھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا اسے تو کسی نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھ دیا تھا۔ میمل منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں۔ کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نئے دور کی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھو گی؟ مگر یہ ہے، کیا اس میں لکھا کیا ہے؟ وہ تجسس اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اسی پل ہارن بجا تو میمل نے چونک کر سامنے سڑک پہ آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال، وہ سیاہ فام لڑکی کہہ رہی تھی۔ میمل بیگ کا اسٹریپ پکڑے کھڑی ہوئی۔ اسے جلدی کالج پہنچنا تھا، اور میرا مستقبل بھی، مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے۔ میں چلتی ہوں، وہ بس کی طرف دیکھتے معذرت خانہ انداز میں کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔
اس میں تمہارا بھی ذکر ہے محمل، وہ الٹے پاؤں مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں، لیکن میں تو اسے تمہیں تبھی دوں گی جب تم تھک کر خود مجھ سے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن پھر سے بجا تو وہ کچھ کہے بنا تیزی سے اس طرف لپکی۔ راڈ پکڑ کر اوپر چڑھتے اس نے پل بھر کو پلٹ کے دیکھا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح مسکرا رہی تھی، پراسرار معنی خیز مسکراہٹ۔ محمل کو ایک دم اس سے بہت ڈر لگا تھا۔ کالج کے بعد وہ اپنے دوست نازیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7th کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھس پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھی۔ دل کراہ کے رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کے باوجود بسوں میں دھکے کھانے پر مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پر پڑھنے والے یتیموں کے نصیب بھی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ خود پہ ترس کھاتی وہ اندر آئی۔ لاؤنج میں خاموشی اتری تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان، اس کے سب سے بڑے تایا، اس وقت تک آفس سے لوٹ آئے تھے، اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا کہ پتہ بھی نہ کھڑکے ورنہ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا تھا، اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم مہتاب تائی ان الفاظ کا اضافہ کرتی اور مسرت اپنی بیٹی کو سمجھا دینا جب لور لور شہر پھرنے سے فارغ تو گھر آتے ہوئے مین گیٹ آرام سے کھولا کرے۔ آغا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے، اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا۔ گز بھر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا لحاظ نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھتی ہیں، ان کے تو انداز ایسے نہ نکلے جیسے محمل کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے تو آگ ہی لگ جاتی تھی۔ ہر روز دروازہ کھولتے ہوئے یہی فقرہ سماعت میں گونجتا تو چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں جھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائے اس نے بیگ سلیب پہ رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد اب تک کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا، رومال پہ روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ دیتی تھی، مگر جب سے مہتاب تائی نے کھانے کی خود نگرانی سٹارٹ کی تھی، ہاٹ پاٹ ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے کالونی سے باہر نکڑ والے ہوٹل سے ایک نان اور ایک کباب لے آئی۔ اس کے پاس اتنے ہی پیسے تھے۔ وہ واپسی پر پھر پرانی محمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کے دھڑام سے بند کیا۔ فرش پر پڑی فٹ بال کو اٹھا کے پوری قوت کے ساتھ دیوار پہ مارا اور صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بھر بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنتناتی ہوئی تائی مہتاب باہر آئیں۔ محمل وہ گرجی تو اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی ماں؟ شٹ اپ، 1000 بار کہا ہے دروازہ آرام سے کھولا کرو۔ مگر تم، آہستہ بولیں تائی جان، اس وقت آغا جان سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ جائیں۔ وہ نان پہ کباب رکھ کے بے نیازی سے پاؤں چلاتی کھا رہی تھی۔ تم احسان فراموش، تمہیں ذرا بھر بھی احساس ہے کہ آغا صاحب دن بھر کے تھکے؟ مگر فقرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب تلبلاتی کلستی رہ گئی۔ اندر مسرت آوازوں پہ جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے محمل؟ بھابی بیگم کیوں ناراض ہو رہی تھی؟ دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پر رکھ دیا۔ مگر ہوا کیا ہے؟ ان کی نگاہ پھسل کر لفافے پر گئی، پھر باہر سے کھانا لائی ہو فریج میں، اور پھر خود ہی خاموش ہو گئی۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی ہے، تم کھاؤ، میں جانتی ہوں تم نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائیں تو محمل نے لمحہ بھر کو ماں کو دیکھا، سادہ گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال اور جھریوں زدہ چہرے والی اس کی تھکی تھکی بے ضرر سی ماں، جو واقعی اس عالی شان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگتی تھی۔ دل برا مت کیا کرو محمل، اللہ کا نام لے کر کھا لو، مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پر اماں۔ باہر تائی مہتاب کے بولنے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ وہ اب شور کر کے جانے کس کو بتا رہی تھی۔ ناشکری مت بنو بیٹا، انہوں نے اب رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے، سہارا دیا ہے، احسان نہیں کیا۔ میرے باپ کا گھر ہے، اسے ابا نے ہمارے لیے بنوایا تھا۔ یہ بزنس، یہ فیکٹریاں، یہ سب ابا نے خود بنایا تھا، سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا۔
تمہارے ابا اب زندہ نہیں رہے محمل، وہ اب کہیں بھی نہیں ہیں، وہ جیسے تھک کر کہہ رہی تھی، اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ پھر اس نے سر جھٹک کر لفافہ اٹھایا۔ نان سخت ہو چکا تھا اور کباب ٹھنڈا۔ وہ بے دلی سے لقمے توڑنے، یہ ٹھنڈا بے لذت کھانا کھا کے وہ کچھ دیر ہی سو پائی تھی کہ ٹھانکی آواز کے ساتھ کمرے کے دروازے سے فٹ بال ٹکرایا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ باہر دیوار پر فٹ بال مارنے کی آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ کچی نیند ٹوٹی تھی۔ وہ برا سا منہ بنائے جمائی روکتی اٹھی، سلیپر پہنے اور بال لپیٹتے دروازہ کھولا۔ اس کا اور مسرت کا مشترکہ کمرہ دراصل کچن کے ساتھ ملحقہ اسٹور روم تھا، بہت چھوٹا نہ بہت بڑا۔ عرصہ پہلے اسے کاٹ کباڑ سے خالی کروا کے ان دونوں کو ادھر منتقل کر دیا۔ اس کے ساتھ باتھ روم نہیں تھا، اس لیے انہیں لاؤنج سے گزر کر گیسٹ روم کی طرف جانا پڑتا۔ باہر لاؤنج میں نائمہ چاچی کے معاذ اور معیز فٹ بال سے کھیلتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو، کچھ دیکھ کر کھیلا کرو، میں سو رہی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے پہ کھڑی اندر کسی سے بات کرتی نائمہ چاچی فوراً مڑی۔ اب میرے بچے کھیلیں بھی نہ، تمہارا تو کام ہی سونا ہے، نہ دن دیکھنا نہ رات، ہر وقت بستر ہی توڑتی رہتی ہو۔ ہاں تو میرے باپ کے پیسے سے یہ بستر آئے تھے، توڑوں یا پھوڑوں میری مرضی۔ ابا کی ڈیتھ سے پہلے اسد چچا تو غالباً بے روزگار تھے نا، وہ بھی محمل تھی۔ سارے حساب فوراً چکا کر بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر نائمہ چچی بڑبڑا کے رہ گئیں۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنے سلکی بھورے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اونچے کیے اور پونی باندھی، بہت اونچی سی بھوری پونی ٹیل اس پہ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ذرا بھی سر ہلاتی تو اونچی پونی ساتھ ہی گردن کے اوپر جھولتی۔ اس کی آنکھیں کانچ سی سنہری تھیں اور ہلکا سا کاجل بھی اسے دہکا دیتا۔ وہ بلا شبہ گھر کی سب سے حسین لڑکی تھی، اسی لیے تو جلتی ہیں یہ سب۔ اسے ہنسی آ گئی۔ ایک نظر خود پر ڈالی، جینز کے اوپر کھلا سا کرتا اور گردن کے گرد لپٹا دوپٹہ مفلر کی طرح کہ ایک پلو سامنے لٹکتا اور ایک پیچھے کمر میں۔ وہ واقعی سب سے منفرد تھی۔ کچن میں تائی مہتاب نگیٹس نکال کے مسرت کے سامنے رکھ رہی تھی، جو بہت تابیداری سے ایک طرف چائے کا پانی چڑھا کر دوسری طرف تیل گرم کر رہی تھی۔ اس پر نظر پڑی تو نگیٹس رکھتے ہوئے ذرا لاپرواہی سے گویا ہوئیں۔ یہ بچوں کے لیے فرائی کر دو مسرت، اب ہر کوئی باہر سے منہ مار کے تو نہیں آتا نا۔ بجا فرمایا تائی اماں، یہاں تو لوگ گھر کے اندر ہی دوسروں کے مال پر منہ مارتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر کولر سے پانی بھرنے لگی۔ زبان کو سنبھالو لڑکی، توبہ ہے، ہماری بیٹیاں تو کبھی ہمارے سامنے ایسے نہیں بولیں۔ آپ برا مت مانیں بھابھی بیگم، میں سمجھا دوں گی۔ گھبرا کر مسرت نے ایک ملتجی نظر محمل پر ڈالی۔ وہ کندھے اچکا کر کھڑے کھڑے پانی پینے لگی۔ سمجھا دینا بہتر ہوگا۔ اس پر ایک تنفر بھری نظر ڈال کر تائی مہتاب باہر چلی گئیں۔ نائمہ چچی پہلے ہی جا چکی تھی، اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ گئے تھے۔ اب یقیناً برتن بھی آپ ہی کو دھونے ہوں گے اماں۔ دھو بھی دوں تو کیا ہے، ان کے احسان کم ہیں ہم پر۔ وہ مصروف سی ایک ایک نگیٹس کڑھائی میں ڈال رہی تھی۔ محمل نے ایک گہری سانس لی اور آستین موڑ کر سنک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے غم تھا کہ اگر وہ نہ کرے گی تو مسرت کو ہی کرنا ہوگا، اور ابھی تو انہوں نے رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی، لیکن میں بھی ان لوگوں پہ تھوڑا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی تو مسرت ٹرالی بھر چکی تھی۔ محمل یہ باہر لے جاؤ، سب لان میں ہوں گے۔ وہ بنا احتجاج ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی تھیں۔ آغا کریم اخبار کھولے دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی تائی مہتاب اور نائمہ چچی باتیں کر رہی تھی۔ نائمہ چچی سب سے چھوٹے اسد چچا کی بیوی تھی، جو قریب ہی بیٹھے غفران چچا سے کچھ کہہ رہے تھے۔ غفران چچا اور محمل کے ابا آغا ابراہیم جڑواں تھے۔ آغا کریم ان سے بڑے اور اسد چچا چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ غفران چچا کی بیگم فضا چچی برآمدے میں کھڑی اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی۔ اسے ٹرالی لاتا دیکھ کر مسکرائیں۔ ارے محمل جان، تم اکیلی لگی رہی، ندا یا سامیہ کو کہہ دیا ہوتا، تمہاری ہیلپ کروا دیتی۔ فضا چچی مہتاب تائی اور نائمہ چچی کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھیں، بلکہ اتنی میٹھی تھی کہ جب اپنی مٹھاس اپنے لبوں سے دوسروں کے حلق میں ڈیلتی تو وہاں کانٹے اگ جاتے۔ اٹس اوکے، وہ بھی بس مسکرا کر ٹرالی آگے لے گئی۔ اب کیا کہتی کہ ندا اور سامیہ نے پہلے کون سے کام کیے ہیں جو آج کرتی؟ اگر وہ انہیں بلاتی وہ فوراً چلی آتی، ایک دو چیزیں پکڑاتی، چولہا جلاتی، باتیں بگاڑتی اور پھر آہستہ سے کھسک جاتی۔ اس کے بعد لان میں فضا چچی ایک ایک چیز یہ چکھے میری سامیہ نے بنائی ہے اور میری ندا کے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے کہہ کر پیش کرتی۔ اس پر مہتاب تائی ان کی تعریف کرتی اور محمل کو کاہلی کے طعنے ملتے۔
اس سارے قصے سے بچنے کے لیے میمل نے کبھی ان دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی تھی، مگر فضا چچی کی یہ میٹھی زبان ہی تھی کہ وہ کبھی ان کو پلٹ کے جواب نہ دے سکی، نہ ہی کچھ جتا سکی، وہ موقع ہی نہ دیتی۔ لاؤ لاؤ جلدی لاؤ، دونوں ماں بیٹی لگتی ہیں پھر بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے، تائی آپ کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ کم سے کم آپ کو ہم ماں بیٹی پر چلانا تو نہیں پڑے گا۔ وہ تیزی سے کہہ کر ٹرالی چھوڑ کر واپس آ گئی۔ سب باتیں چھوڑ کر اس طرف دیکھنے لگے، احسان کرنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ تائی نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی، آغا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ کچن کی طرف واپس آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ چائے لگ گئی، آخری سیڑھی پر اترتے مصروف سے انداز میں کہتے وہ کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ اسنیکس رکھ آئی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر نکل گیا۔ میمل نے لمحہ بھر کو رک کر اسے جاتے دیکھا۔ جاری ہے دوستو، اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے اور آپ اس کی اگلی ایپیسوڈ پڑھنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ دوستو، آپ کی رائے پہ ہی اس ناول کی اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے گی۔